الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری۔ اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ کا جتنا شکر ادا کریں اس بات پر وہ کم ہوگا کہ رب کریم نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ رات کے ان اوقات کو ہم اللہ عز و جل کے گھر میں بیٹھ کر اس کو یاد کرنے کی نیت کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، دل میں نیت بھی ہے اور عملاً اس کا اظہار کر بھی رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارا بیٹھنا، سننا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا اللہ عز و جل قبول فرمائے۔ آج کہ یہ محفل ربیع الثانی چونکہ شروع ہو چکا ہے، ربیع الثانی میں حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کو خصوصی اصالِ ثواب کیا جاتا ہے اور بڑی یارویں شریف کہی جاتی ہے، اور ربیع الثانی کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، اس نسبت سے بھی کہ آپ کی وفات اس مہینے میں ہوئی اور کثرت کے ساتھ آپ کو آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے کردار کا ذکر کیا جاتا ہے، اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے جو آپ نے محنتیں، کوششیں، کاوشیں اپنے دور مبارکہ میں کی، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج کی اس محفل کے دو عنوان تھے، ایک تو دو عنوان ہیں، اصالِ ثواب حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کو کیا جائے گا، اور دوسری آج کی اس محفل کا اصالِ ثواب حضور سیدی شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کو کیا جائے گا، کیونکہ ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنے کوڑھا رحم و کرم کی انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ اولیاء کاملین جو بھی ہوں، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، اللہ جن سے خوش ہوتا ہے، تو لازمی طور پر ان کی جب آپ سوانح پڑھیں گے، ان کی حالات زندگی پڑھیں گے، ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، رب نے جن سے دین کا کام لیا، حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ ہوں، قبلہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ ہوں، دو چیزیں آپ کو نمایاں ملے گی، ایک علم نافع، دوسرا تقوی۔ ایک علم نافع اور دوسرا تقوی۔ علم نافع کا مطلب کیا ہے کہ وہ علم جو بمقصد ہو، وہ علم جو حاصل کرنے کے بعد جس پر عمل کیا گیا ہو، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ علم جس کو حاصل کیا، عمل بھی کیا، اور عمل میں اخلاص بھی ہو اور اس میں دوام بھی ہو، مستقل کیا ہو، استقامت ہو۔ یعنی علم نافع اور استقامت، یہ دو چیزیں آپ کو ہر ولی کی زندگی میں ملے گی۔ حضور سید غوث اعظم علیہ رحمہ کی زندگی میں یہ بات نمایاں تھی کہ آپ صاحب کردار تھے، جو آپ سے ملا، جس نے آپ کی صحبت اختیار کی حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی، جس نے آپ سے سیکھا، شاگردی اختیار کی، آپ علم دین پڑھاتے تھے، فتوے دیا کرتے تھے، تفسیر کا درس دیتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے،
تصوف کا درس دیتے تھے۔ آپ کے لیے جو علم آپ کی بارگاہ میں جو اپنا عقیدہ درست کرنے آتا تو آپ اس کا عقیدہ درست کرتے، کوئی علم کے لیے آتا تو علم عطا کرتے، کوئی ذکر سیکھنے آتا تو ذکر عطا کرتے، کوئی مراقبہ سیکھنے آتا تو حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ اس کو اس کی تلقین فرماتے۔ اور جو بھی آپ سے ملا وہ یہ کہتا ہے، مختلف آپ بزرگوں نے آپ کے متعلق لکھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ سے ہم جب بھی ملے تو آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں سے اللہ کی یاد میں، اس کے محبوب کی یاد میں اور خوف خدا میں آپ کی آنکھیں اشک باری کرتے رہتی تھی، روتے رہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کے کردار کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، ان کی عادات و اطوار کو تم اگر سمجھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے جو خصائص، فضائل اور صفات حضور کی کتابوں میں مذکور ہیں، حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، قرآن میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی وجہ سے حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کردار اور صفات کے اسوہ تھے اور نمونہ تھے۔ یعنی آپ کا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے لیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مستجاب الدعوات تھے، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے اللہ قبول کرتا، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، راتوں کو نفل پڑھتے، فرائض کے پابند تھے، نوافل کے پابند تھے، ذکر و اذکار کے پابند تھے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے، بڑوں کی عزت کرتے، کوئی بھوکا آتا تو اسے کھلاتے، کوئی ضرورت مند آتا تو اس کی مدد کرتے، کوئی آپ سے کچھ مانگتا تو آپ اسے عطا کرتے، کوئی آپ سے سوال کرتا تو آپ اس کو سوال کا جواب دیتے، کوئی آپ سے سیکھنا چاہتا تو آپ اس کو سکھاتے، کوئی آپ کے سامنے سخت جملے بولتا، غلط بات بولتا، آپ برداشت کرتے، اس کی اصلاح کرتے، کہ آپ غصہ پی جانے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، ہر وقت امت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیرخواہی کے لیے آپ مصروف رہتے، مشغول رہتے، تبلیغ و دین کے لیے، تبلیغ و اشاعت دین کے لیے آپ کی کوششیں، آپ کی کاوشیں نمایاں تھی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا، دین اسلام پر چلے۔ آپ کے قصیدے میں آپ نے کہا کہ درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعادہ میں مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم، میں اگر اس مرتبے تک پہنچا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا منصب اگر عطا کیا ہے کہ مجھے اولیاء کرام کا اگر سردار بنایا ہے، امام الاولیاء بنایا ہے، قدوۃ الاصفیاء بنایا ہے، غوث الاعظم بنایا ہے، غوث سمدانی بنایا ہے، قطب وقت بنایا ہے، غوث وقت بنایا ہے۔ یہ اولیاء کرام کے اندر مختلف منصب ہیں، کیا ہے؟ منصب ہے۔ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، اتنا اونچا منصب دیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو مجھے یہ منصب، یہ مقام و مرتبہ اور اللہ اور اس کے رسول کا جو قرب ملا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اس دین کے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اب فرمایا میں نے علم پڑھا، درست العلم، میں نے علم پڑھا، قرآن کا اصل علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، ہر وہ علم جو اللہ سے جوڑتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم، علم پڑھا، علم سیکھا، پڑھتا رہا، اس پہ عمل کرتا رہا، سیکھتا رہا، اخلاص پیدا کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، جد و جہد کرتا رہا، رب کی یاد میں روتا رہا، علم پڑھتا رہا، عمل بھی کرتا رہا، علم کا نور بھی رب کے رب سے لیتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبا، علم پڑھتا رہا، اس پہ عمل کرتا رہا، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ رب کریم نے مجھے ولیوں کا غوث بنا دیا، ولیوں کا سردار بنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کتب بنا دی، حتی صرت کتبا، یہاں تک کہ مجھے اونچا مقام عطا کیا۔
آپ فرماتے ہیں کہ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، یہ سعادت، اگر یہ جو سعادت مندی ہے، یہ اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ جو میں نے عطا کیا، حاصل کیا ہے، رب نے مجھے عطا کیا ہے، تو کہا کہ اس وجہ سے عطا کیا ہے کہ یہ سعادت مندی اور یہ اونچا مقام، یہ مرتبہ، یہ علم، اور اس علم پہ عمل، اور علم کا نور اور ولایت کا نور، ولایت کے نور کی جو سعادت مندی جو رب کریم نے مجھے عطا کی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجھے ملی، یہ اولیاء کرام کی صحبت کی وجہ سے ملی، اولیاء کرام کی سنگت کی وجہ سے ملی، علماء کی سنگت کی وجہ سے ملی، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ملی، ان سے سیکھنے کی وجہ سے ملی، ان کے ادب کرنے کی وجہ سے ملی۔ آپ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کن اردن امام ہؤلاء، کہا کہ جو نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، نیک بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کے سامنے زمین کی طرح ہو جاؤ۔ ادب میں کس کی طرح ہو جاؤ؟ زمین کی طرح ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ موافقت للقدر، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ نے میرا نام عبد القادر تو رکھا تھا، یہ نام کی حد تک تھا، لیکن سچی کا عبد القادر میں کب بنا؟ قادر اللہ کا نام ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، عبد القادر کا مطلب ہے قدرت والے کا بندہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ موافقتی للقدری، موافقتی للقدری، کہا کہ میں نے موافقت کی، تقدیر کی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا، اللہ کے حکم پر راضی رہا، اللہ کی رضا میں راضی رہا، کہا میں راضی رہا یہاں تک کہ اس رب نے مجھے عبد القادر بنا دیا۔ میں سچی کا اس قدرت والے رب کا کیا بن گیا؟ بندہ بن گیا، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی سوچ میں، اپنے عقیدت میں، اپنی محبت میں اس رب کا بندہ بن گیا۔ اس کی صفت قدرت کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ کرامات کی صورت میں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ تو بات ساری یہ تھی کہ جب کثرت کے ساتھ جب حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کے احوال کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو عوام کے سامنے ان کی 3-4 کرامتیں ہی مشہور ہیں، لیکن ان کی 3-4 کرامتوں کے علاوہ ہزاروں اور کرامتیں ہیں۔ وہ کرامت کیا تھی کہ آپ نے پوری زندگی اپنی وفات تک آپ نے لقمہ حرام نہیں کھایا، جھوٹ نہیں بولا، دغا نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا۔ آپ کردار تھے، صاحب کردار تھے، صاحب تقویٰ تھے، صاحب علم تھے۔ حصول علم کے لیے آپ نے دور دراز کا سفر کیا، 18 سال کی عمر میں گھر بار چھوڑا، علم کی تلاش میں رہے، پھر علم مکمل کیا، پڑھاتے رہے، پھر روحانیت کے علم کے لیے آپ نے 10 سال، 15 سال، 20 سال آپ صوفیاء کی صحبت میں رہے، جنگلوں میں پھرتے رہے، بزرگوں کی زیارت کرتے رہے، مختلف علاقوں میں گزرتے رہے، چلے کرتے رہے باطن کی اصلاح کے لیے۔ پہلے دین کے علم کے لیے، ظاہری علم کے لیے آپ نے سفر کیا، اس کی تکمیل کی، پھر باطنی علم کے لیے آپ نے سفر کیا، اس کی تکمیل کی، پھر امت مسلمہ کی خیرخواہی کے لیے آپ نے خلق خدا کو تعلیم و تلقین دینا شروع کی۔ آپ 10-20 سال اس میں مصروف رہے، یہاں تک کہ رب کریم نے آپ کو کتب کے مقام پر کیا کر دیا؟ فائز کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مقصود یہ، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ولی بنو، اللہ کے دوست بنو، اللہ تعالیٰ کی ولایت تمہیں حاصل ہو، نور ولایت تمہیں حاصل ہو، تو حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کا جو ایک نسخہ ہے کیمیا، ان کی تعلیمات سے، ان کی حالات زندگی سے، یا ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ 2 مین چیزیں ہیں، 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک حصول علم، دوسرا اولیاء کرام کی صحبت سنگت، اور تیسرا جو ہے خلق خدا کو کے لیے نصیحت اور خیرخواہی کا جذبہ، مخلوق خدا پر شفیق ہو جانا، اولیاء کرام اور علماء کرام سے محبت کرنا، ان کی سنگت اختیار کرنا، اور علم نافع کی حصول کے لیے کوشش کرنا۔ یہ 3 کام نمایاں آپ کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، جس کی وجہ سے رب کریم نے آپ کو اتنا مرتبہ عطا کیا۔ آج سے 1000 سال پہلے آپ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ہر بچہ آپ کے نام سے واقف ہے، ہر بوڑھا بھی آپ کے نام سے واقف ہے، جوان بھی آپ کے نام سے واقف ہے، محبت سے نام لیا جاتا ہے۔
اصال ثواب کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 11 والے پیر صاحب، کوئی کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، کوئی کہتا ہے غوث اعظم، کوئی کس نام سے پکارتا ہے، کوئی کس نام سے پکارتا ہے، لیکن اصل نام ان کا کیا تھا؟ عبد القادر، جو ان کے والدین نے رکھا تھا وہ عبد القادر نام تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں قادر کا بندہ اس وقت بنا جب میں قادر اس رب قادر کی رضا پر راضی ہو گیا۔ تو 3 کام نمایاں آپ کی زندگی میں ملتے ہیں، ایک حصول علم کے لیے کوشش، جد و جہد، دوسرا اولیاء کرام اور علماء کاملین کی صحبت اور سنگت اختیار کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، تیسرا مخلوق خدا کے ساتھ خیر خواہی کا، نصیحت کا، اچھائی کا، بھلائی کا اور ان کے نفع پہنچانے کا کیا کرنا؟ کوشش اور کاوش کرنا۔ کا 3 کام کوئی بندہ بھی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنے قرب عطا کرتا ہے، ولایت عطا کرتا ہے، محبت عطا کرتا ہے۔ یہ تو تھا حضور سیدی غوث اعظم علیہ الرحمہ، حضور سیدی غوث اعظم علیہ الرحمہ کی حالات زندگی پر کچھ باتیں تھیں۔ ایک صورت ہے، اس کا مختصر سا ہم ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درس قرآن بھی ہوتا ہے، پچھلی کافی دروس میں ہم نے قرآن کی مختلف صورتوں اور آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ قرآن ہی ایک وہ ذریعہ ہے جو ہمیں سدھار سکتا ہے، ہمیں سنوار سکتا ہے، ہمیں نکھار سکتا ہے اور ہمیں رب تک پہنچا سکتا ہے۔ یہی ذریعہ ہے، کیا ہے؟ یہی ذریعہ ہے جو ہمیں سنوار سکتا ہے، سدھار سکتا ہے، نکھار سکتا ہے اور پھر رب تک پہنچا سکتا ہے۔ سورۃ الہمزہ ہے، مختصر سی صورت ہے، 9 اس میں چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر رب کریم انسان کی ان بری 2 عادتوں کا ذکر کر رہا ہے، بری 2 عادتوں کا ذکر کر رہا ہے جو انسان کو نہ دنیا کا چھوڑتی ہیں نہ آخرت کا، اسے ہر وقت بے چینی رکھتی ہیں۔ کیا رکھتی ہیں؟ اور رب کریم ان 2 بری عادتوں کی مذمت بیان کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے رب کریم ان آیتوں میں کہ جس کے اندر یہ 2 بری عادتیں پائی جائیں اور اس بری عادتوں کی وجہ سے وہ شخص خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے اور غلط فہمی کے سبب، خوش فہمی کے سبب، ان بری عادتوں کی وجہ سے جس غلط فہمی، جس خوش فہمی میں مبتلا ہوا، رب آگے فرماتا ہے کہ اسی غلط فہمی اور اسی خوش فہمی نے اس کو کس میں ڈال دیا؟ جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ رب اس سے ناراض ہو گیا، دنیا بھی گئی اور آخرت میں اللہ فرماتا ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، آخرت بھی خراب ہے۔ وہ بری عادتیں کیا ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل عربی زبان کے ایک لفظ ہے، اس کے مختلف ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ویل کا مطلب ہے تباہ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی ایک وادی ہے عذاب والی۔ ویل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس بندے کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو ہمزہ بھی ہو اور لمزہ بھی ہو۔ ہمزہ کون ہوتا ہے؟ منہ کے سامنے کسی پر جھوٹے الزام لگانا، برائی کرنا۔ لمزہ کون ہوتا ہے؟ الذی یعیبک فی الغیب۔ ہمزہ کسے کہتے ہیں؟ الذی یعیبک فی الوجہ، منہ کے سامنے جھوٹا الزام، منہ کے سامنے عیب لگانا، کسی پر جھوٹی بات، کسی پر جھوٹی بات منسوب کرنا۔ الذی یعیبک فی الوجہ، اس کو عربی میں ہمزہ کہتے ہیں۔ الذی یعیبک فی الغیبہ، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں عیب لگانا، جھوٹی باتیں منسوب کرنا، غلط باتیں منسوب کرنا، غیبتیں کرنا، اس کو لمزہ کہتے ہیں۔ انسان کب کسی کے منہ پر اس کے عیب بیان کرتا ہے اور کب کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کرتا ہے؟ جب سامنے والا کمزور ہو تو منہ پر جھوٹے الزام لگائے گا، منہ پر اس پر گالم گلوچ کہے گا۔ جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے میں جیتنے کے لیے سامنے والا اگر کمزور ہو تو اس پر سارے جھوٹے الزامات کی وہ بارش کر دے گا، کسی طرح اس کو میں کیا کروں؟ زیر کروں۔ تو کہا کہ منہ پر الزام کون لگاتا ہے؟ جب سامنے والا کیا ہو؟ کمزور ہو۔ اگر سامنے والا مد مقابل یا دشمن یا جس سے جھگڑا ہو وہ طاقتور ہو، مضبوط ہو، وہ منہ پر تو نہیں کہہ سکتا کہ منہ پر کہا جھوٹی بات، کیا؟ جھوٹی بات، جھوٹا الزام، غیبت۔ منہ پر اگر کہیں تو نقصان کا خدشہ ہوگا،
جب وہ چلا جاتا ہے تو پیٹھ پیچھے اس پر جھوٹا کیا کرنا، الزام لگانا۔ اللہ فرماتا ہے منہ پہ لگاؤ یا پیٹھ پیچھے لگاؤ، ہے یہ بری عادت، ہے یہ گندی عادت۔ منہ پہ لگانے والا بھی ہلاکت میں ہے اور پیٹھ پیچھ کے لگانے والا بھی کیا ہے، ہلاکت میں ہے۔ اصلاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور کے مشرکین منافقین یہ حرکت کیا کرتے تھے، کچھ منہ پر جھوٹے الزام لگاتے تھے، کچھ پیٹھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کیا لگاتے تھے، جھوٹے الزام لگاتے تھے۔ ویسے تو اگر کسی دنیا کے اندر کسی شخص پر کوئی الزام لگے، غیبت کی جائے، ممکن ہے کہ اس میں وہ چیز پائی جاتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ چاند کی جو چاندنی ہوتی ہے اس سے روشن تر آپ کا کردار تھا۔ آپ کا کیا تھا؟ صبح جب اوس پڑتی ہے، جس کو شبنم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جس کو؟ شبنم کہتے ہیں۔ اگر کہیں گھاس لگا ہو تو صبح فجر کے ٹائم اگر آپ اٹھ کے دیکھیں تو اس پر چھوٹے چھوٹے سے قطرے فوار کی صورت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو شبنم کہتے ہیں۔ شبنم کے قطروں سے زیادہ پاکیزہ تر جن کی سیرت تھی وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہوگا، اس کو ہاتھ لگائیں کتنا نرم و ملائم، نازک اور لطیف ہوتا ہے۔ تو گلاب کے پھول کی جو کلی ہوتی ہے اس کے اندر جو نرم اور ملائم اور نازک اور لطافت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کردار مبارکہ، اس لطافت سے بھی، اس نرمی سے بھی، نرم و نازک اس کلی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کیا تھا؟ لطیف تھا۔ یہ لوگ ان پر عیب لگاتے تھے۔ اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے عیب لگاتے، حضور کے پیٹھ پیچھے عیب لگاتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو عادتیں ایسی ہیں کہ بندہ دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے، خاندان میں بھی رسوا ہوتا ہے، معاشروں میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ جس بندے میں یہ دو عادتیں پائی جاتی ہوں، جو جھوٹ بولتا ہو، جھوٹے الزام لگاتا ہو، غیبت کرتا ہو، برائی کرتا ہو، منہ پر بھی اور پیٹھ پیچھے، اس بندے سے کوئی دوستی نہیں کرتا۔ اگر کوئی دوست ہو بھی تو اس پہ شک لگا رہتا ہے، اس کو اپنا رازدار، نہ اس بندے کی دوستوں میں عزت ہوتی ہے، نہ کلاس فیلو میں عزت ہوتی ہے، نہ خاندان میں عزت ہوتی ہے، نہ معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ اس سے پناہ، یہاں کی بات ادھر کرے گا، ادھر کی بات ادھر کرے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور فرمایا کہ من کان ذا وجہین، جس کے دو چہرے ہوں گے، قیامت والے دن اس کی دو آگ کی زبانیں ہوں گی۔ دو چہروں کا مطلب ہے کہ اس کے سامنے اس کا، اس کے سامنے اس کا۔ مومن دو چہروں والا نہیں ہوتا، مومن ایک سچے اور پاکیزہ چہرے والا ہوتا ہے۔ کہیں دو بندوں میں جھگڑا ہو جائے تو وہ نہ ادھر لگاتا ہے نہ ادھر لگاتا ہے، بلکہ وہ آگ کو بجھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آگ کو کیا کرتا ہے؟ بجھاتا ہے۔ اس صلح کا معاملہ کرتا ہے، آپس میں تعلق کی بحالی کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور رب کریم ارشاد فرماتے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہ ہو گیا وہ بندہ، برباد ہو گیا، نقصان میں گیا، جہنم میں جائے گا۔ کون؟ جو جھوٹے الزام منہ پہ لگائے یا پیٹھ پیچھے لگائے۔ جو منہ پہ لگا رہا ہے تب بھی وہ سامنے والے کی دل آزاری کر رہا ہے، اسے اذیت دے رہا ہے، اس کا دل دکھا رہا ہے۔ پیٹھ پیچھے لگائے تب بھی وہ اس کا دل دکھا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من اذا مسلما فقد اذانی، جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا، اذیت دی، اس نے میرا دل دکھایا، مجھے اذیت دی۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس نے میرا دل دکھایا، مجھے اذیت دی، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے رب کو اذیت دینے کی کوشش کی۔ رب کو کوئی اذیت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مذاق کے نام پہ، پرینک کے نام پہ، فنی کلپس کے نام پہ مسلمان یا کسی بھی انسان کو کیا کیا جاتا ہے؟ تنگ کیا جاتا ہے۔ اس کو مذاق یہ نہیں ہے، یہ وہ مذاق جس میں سامنے والے کی عزت اچھالی جائے، اس کا تمسخر اڑایا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو ڈرایا جائے، اس کو دھمکایا جائے، تو وہ مذاق گناہ اور حرام ہے، گناہ اور حرام ہے۔ وہ مزاح جس کے اندر یہ چیزیں نہ پائی جائیں بلکہ خوش طبعی کا معاملہ ہو، وہ جائز ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو آج کل رائج ہے
جس کو فنی کلپس کے نام سے دیکھتے بھی ہیں، ہم ہنستے بھی ہیں، پرینک کے نام سے، تو یہ آپ خود سوچیں کہ اس کی جگہ آپ ہوتے تو کیا ہوتا، کتنا غصہ آتا، نقصان ہو سکتا تھا، نقصان ہوا بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہ ہو گیا وہ بندہ، ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے جو جھوٹے الزام، غیبت، جھوٹی بات منسوب کرے منہ کے سامنے یا کسی کے پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں ایک اور عادت بھی ہے، الذی جمع مالہ وعددہ، ان دو بری عادتوں کے علاوہ ایک اور عادت بھی ہے، وہ کنجوس بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ الذی جمع، کہ وہ بندہ ہے جمع مالا، مال جمع کیا، وعددہ، اور اس کو گنتا رہتا ہے، مال کی محبت میں مبتلا ہے۔ مال استعمال کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ مال ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، پیار کے لیے۔ جس چیز سے محبت کی جائے بندہ کو اس کو خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا، خرچ کرنے کا دل، جس چیز سے محبت ہو جائے تو بندہ اس کو اپنے سے جدا کرنا برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کس لیے بنایا ہے؟ استعمال کے لیے، ضرورت پر، آسائش پر، سہولت پر۔ اللہ نے کہا اب چونکہ اس میں یہ بری عادت ہے، اس بری عادت کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ دل کا بھی برا ہو گیا، بخیل ہو گیا۔ الذی جمع مالا، مال جمع کیا، وعددہ، صبح شام گنتا ہے، میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے، اتنے آ گئے، اتنے جمع ہو گئے، اتنے جمع ہو گئے، اتنے جمع ہو گئے، میں وعددہ، اور مال جمع بھی کرتا ہے، اور ساتھ اس کی سوچ کیا بنتی جا رہی ہے؟ عقیدہ بھی بگڑ رہا ہے، اس کی فکر میں بھی کیا آ رہا ہے؟ تضاد آ رہا ہے۔ میں یحسب ان مالہ اخلدہ، ذہن میں اس کی سوچ یہ ہے یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یہ مال اس کو، اس کا ذکر کو ہمیشہ رکھے گا، یا اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ تو مال بھی کسی کو ہمیشہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی کے ذکر کو ہمیشہ، فرعون کا نام زندہ ہے، فرعون، نمرود، شداد، قارون، سارے مالدار تھے، سب ان پہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ کسی کے نام کا زندہ رہنا یہ کمال نہیں ہوتا، کسی کا نام کس حیثیت سے زندہ رہا یہ کمال ہوتا ہے۔ ورنہ فرعون، نمرود، شداد، قارون، حامان، ان ناموں کو سب جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں، لیکن کوئی اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا، کوئی ان کو عزت نہیں دیتا، کوئی ان کو شیطان کے نام کو عزت دیتا ہے، ابلیس کے نام کو عزت دیتا ہے۔ بظاہر اس کی سوچ تو یہ بنتی ہے کہ یہ کنجوسی اس کے ذکر کو کیا رکھے گی؟ ہمیشہ رکھے گی، یا اس کو، اس کی زندگی کو بڑھا دے گی۔ زندگی کو بڑھانا یا کسی کا خیر کے ساتھ تذکرے کو بڑھانا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو رب کریم جس کو چاہتا ہے، جس کو جو مقبول بارگاہ ہوتا ہے، رب کریم اس کے تذکرے کو قیامت تک کیا رکھتا ہے؟ خیر کے ساتھ زندہ رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ جو رب کی بارگاہ میں مردود ہو جاتے ہیں، بعض ان کا بھی تذکرہ زندہ رہتا ہے، لیکن خیر کے ساتھ نہیں، لعنت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، بےزتی کے ساتھ۔ فرمایا یحسب، وہ یہ سوچتا ہے کہ ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا، یہ سب اس کی خام خیالیاں ہیں، یہ سب اس کی سوچیں ہیں، یہ سب اس کے ذہن کی باتیں ہیں، اس کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ شیطان نے اس کے ذہن میں ڈال دی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ گندم از گندم برویت، جو از جو، گندم بو گے تو گندم نکلے گی، جو بو گے زمین میں، باجرہ ڈالو گے، چاول ڈالو گے، کانٹے کی جگہ کانٹے ہی نکلے گا۔ جہاں کانٹے ہوں گے تو وہاں کانٹے، جہاں جھاڑیاں ہوں گی تو وہاں جھاڑیاں۔ جو بندہ جیسا بوئے گا ویسے ہی ہو۔ گندم از جو، گندم برویت، جو از جو، از مکافات عمل غافل مجو۔ فرمایا کہ مکافات عمل، تو جو بندہ بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ اچھے عمل کی فصل اس دنیا میں بوئیں گے تو آخرت میں کاٹیں گے کس کی؟ ثواب کی، نیکیوں کی۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسی بات، تیری یہ دو بری عادتیں، غیبتیں کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، تیرا مال جمع کر کے کنجوسی کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، تیرا مال جمع کر کے یہ سمجھنا کہ مال تجھے ہمیشہ رکھے گا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں جھوٹ ہیں۔ تو جھوٹ پلس جھوٹ پلس جھوٹ، نتیجہ کیا ہوگا؟ 3 جھوٹ۔ کیا ہوگا؟ مطلب ایک جھوٹ پلس دوسرا جھوٹ
پلس تیسرا جھوٹ، نتیجہ کیا ہوگا؟ سچ تو نہیں ہوگا، سچ تو نہیں ہوگا۔ ایک گندگی، دوسری گندگی، تیسری گندگی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھائی۔ تین گندگیاں، گندگیوں کا ڈھیر، برائیوں کا ڈھیر۔ اللہ فرماتے ہیں تیری یہ تین سوچیں ہی غلط ہیں، تین کام ہی غلط ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیا؟ لَيُنبَذَنَّ، اسے حقارت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ اٹھا کر پھینکا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ پھینکا جائے گا فی الحطمہ، جہنم میں، حطمہ میں۔ جہنم میں حطمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو حطمہ یحتم عربی میں کہتے ہیں ریزہ ریزہ کرنا، پیسنا۔ وہاں جس بندے کو پھینکا جائے گا وہ آگ اتنی سخت ہے کہ اس بندے کو فوراً ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ عربی حساب سے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹکڑے کرنے والی، پیسنے والی، ریزہ ریزہ کرنے والی۔ اللہ فرماتا ہے یہ مطلب تو ہے، لیکن کیا چیز ریزہ ریزہ کرتی ہے؟ کوئی مشین ہے؟ کیا چیز ہے؟ کوئی درخت ہے؟ کیا چیز ہے؟ ریزہ ریزہ کیا چیز کرتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہوگی، اللہ کی آگ ہوگی، الموقدہ، جو جلائی گئی ہوگی۔ یہ ایسی ہوگی کہ التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کی آگ کا اصول یہ ہے کہ پہلے چمڑا جلائے گی، پھر گوشت جلائے گی، اور پھر جا کے دل تک پہنچے گی، پھر جا کے دل تک پہنچے گی، پھر جا کے جسم کے اندرونی حصے تک پہنچے گی۔ کہا کہ اس آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ، اگر کسی کو لگے گی، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس آگ میں اگر پھینکا گیا تو یہ ڈائریکٹ سب سے پہلے جا کے دل کو بھون دیتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ التی تطلع علی الافئدہ، دل پر داخل ہوگی۔ انہا علیہم موصدہ، اللہ فرماتا ہے اس آگ کو اس بندے کے اوپر کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، ارد گرد لمبے لمبے ستون، موٹے موٹے لمبے لمبے ستونوں کے درمیان اس کو بند کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کی کوئی جائے فرار نہیں ہوگی، بھاگ نہیں سکے گا، کہیں سے بھاگ نہیں سکے گا۔ بظاہر وہ اپنی تین عادتوں کو اپنا کمال سمجھ رہا تھا۔ کیا سمجھ رہا تھا؟ جھوٹ کو، فراڈ کو، غیبت کو، دھوکے کو سمجھ رہا تھا میں نے بڑے فنکاری کی، میں نے بڑا کمال کیا، میں نے فلاں کو ٹوپی پہنا دی، میں نے اس کو یوں بے وقوف بنایا۔ جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، جھوٹے الزام لگا کے کمال کیا، کمال کیا، کوئی کمال ہوا؟ لیکن اس نے اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی تھی۔ کیا دی ہوئی تھی؟ تسلی دی ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تسلی دی ہوئی تھی کہ جھوٹ، فراڈ، غیبت، دھوکہ کرنے کے بعد اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے، مال بھی بہت زیادہ ہے، اس مال کی وجہ سے میری واہ واہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ بری عادت بھی بری، اس کی وجہ سے جو تو کنجوسی کے ممارس میں مبتلا ہوا وہ بھی برا، اور اس کے بعد جو تو سوچ میں مبتلا ہوا کہ تیرا یہ حرام کا مال، حرام کی کمائی تیری عزت کو بحال رکھے گی، تیرے نام کو بحال رکھے گی، تیرے خاندان کو بحال رکھے گی، تیرے نسلوں کو آباد رکھے گی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، دنیا میں تو ذلیل ہوگا ہی، آخرت میں بھی تجھے ذلت ہے، آخرت میں کیا ہے؟ ذلت ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر اگر اس قسم کی کوئی بری عادت ہم میں پائی جاتی ہے، بری عادت، بری صفت، جھوٹ کی، فراڈ کی، غیبت کی، بری باتوں کی، فحش گوئی کی، گالیوں کی، کنجوسی کی، مکر کی، فریب کی، اللہ کریم اپنے اس نام اور قرآن اور حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کی برکت سے اس کو دور فرمائے۔ ہر انسان کے اندر بری عادتیں تو ہوتی ہیں، امراض خبیثہ تو ہوتے ہیں، امراض روحانیہ تو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے جن بری عادتوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا کہ جھوٹ بولنا، ایب جوئی کرنا، ایب چینی کرنا، دغا دینا، مکر کرنا، فراڈ کرنا، کنجوسی کرنا، حرام کمانا، جھوٹے عقیدے رکھنا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سے کیا کرے؟ دور کرے، ہمیں باکردار بنائے، باعمل بنائے، رزق حلال طیب وسعت کے ساتھ نصیب فرمائے، عمل متقبل نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی ظاہری، باطنی، روحانی
قلبی اور اخلاقی بیماریوں سے رب کریم اپنے کمال قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو کیا فرمائے؟ دور فرمائے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے رب کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔